السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سورہ بقرہ کی آیت 179. آج اس سے ہم نے آغاز کیا ہے اپنے مطالعے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا اس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے اس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا. لہٰذا اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. یہ بات جو اس مقام پر بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں اس حالت میں نہیں رہنے دے گا، یعنی پاک اور ناپاک کو ملا جلا، مخلص اور منافق کو ملا کر جو اس وقت کیفیت بنی ہوئی ہے. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے میں بھی اور مدینے کے اندر بھی آ کر، بعض لوگوں نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ مکے میں بھی ایک طرح کے نفاق کا آغاز ہو گیا تھا. یعنی جو لوگ جو ایمان کی حقانیت کو تسلیم کر چکے تھے مگر قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وہاں پر کوئی ہوں جو کہ اس بنیاد پر ایمان نہ لائے ہوں اور بہرحال اس کی صداقت کو سمجھ چکے ہوں. لیکن وہ الگ کیفیت تھی. وہ بھی اگر نفاق کی ہے تو وہ الگ کیفیت ہے. یہاں جو کیفیت ہے، یہاں تو بعض لوگوں کا اوقات تو سمجھ میں نہ آنے کی بنیاد پر صرف لوگوں کو دیکھ کر ایمان لانا، یا یہ کہیے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایمان لے کر آنا، یا یہ کہیے کہ نقصان پہنچانے کے لیے اس تحریک کو، اسلام کی تحریک کو، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشاً ایمان لانا، یہ تمام قسم کے نفاق اس موقع پر یہاں مدینے میں نظر آتے ہیں. یہ بات ابھی پیچھے آپ کے سامنے گزر رہی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی 300 افراد لے کر الگ ہو گیا. اب یہ 300 افراد میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جن پر اس کا جادو چل گیا ہو، یعنی وہ اس طرح سے اس کے ساتھی نہ ہوں، لیکن وقتی طور پر گویا کہیے کہ اس کے فریب میں آ گئے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی ہوں. لیکن بہرحال اتنے لوگ تھے جن پر اس کا اثر تھا، یہ رسول کا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے، یعنی اتنا متاثر ہوئے. تو بہرحال اس میں بڑی تعداد منافقین کی، کھلے منافق کی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بہرحال کچھ لوگ تھے جو چلے گئے. مگر اس بنیاد پر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی فہرست نہیں ملتی جس میں پتہ چلے کہ بھئی یہ 300 آدمی کون کون تھے. اس معاملے میں بھائی یہ بات تو بڑی معروف تھی، لیکن اس اعتبار سے کوئی مرتب کی گئی ہوں تحریریں اور اس طرح سے چیزیں آ جائیں، یہ عام طور پر یہ ہمارے سامنے نہیں آتی. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کام کیا ہو، اچھا بھائی ذرا فہرستیں مرتب کرائی جائیں، تو یہ کام بھی نہیں ہوا. اور پھر اس میں یقیناً جیسے کہا کچھ لوگ فریب کا شکار ہو گئے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں بعد میں بات آ گئی، یعنی مختلف اوقات میں سارے کے سارے اس کے ساتھ رہے بھی نہیں، یہ بھی سب کچھ ہوا. خود اس کے اپنے گھر میں جو یعنی اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی، یعنی یہ جو ہے یہ سچا پکا مخلص مومن ہے. اور جب غزوہ بنی المصطلق کے حوالے سے ہم پڑھیں گے تو بات آئے گی اس موقع پر سامنے، کس طرح اس نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس کا بدلہ لیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی انہوں نے. تو یہاں جو بات بنیادی طور پر سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اس طریقے سے الگ کر کے بتائے فلاں صاحب نام لے کر مطلع کا، ایسا نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی خبر ہے، یعنی ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ دل کا حال جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں. قرآن مجید میں آغاز میں دوسرے رکوع میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ کہ جو کہتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں ہے. اب وہ نام نہیں لی بلکہ کیا بتا، ان کی یہ پہچان ہے، یہ علامات ہیں ان کی، یعنی ان سے پہچانا جائے گا. دوسرے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لاتے رہیں گے، ایسے مار کے سامنے آتے رہیں گے جس میں غلط اور صحیح کی تمیز ہوتی چلی جائے گی، جس میں خالص اور کہیے ناخالص کھوٹ جو ہے وہ الگ ہوتا رہے گا. ایسی بھٹی جو ہے سامنے آتی رہے گی، اس کے نتیجے میں خالص الگ ہو جائے گا اور ناخالص جو ہے کھوٹ جو ہے وہ الگ نکل جائے گا. تو یہ موقع یہ بھی تھا، غزوہ احد بھی ایک ایسا ہی موقع تھا کہ اس موقع پر مخلص اہل ایمان بھی سامنے آ گئے اور جو منافق تھے ان کا نفاق بھی جو ہے، کھوٹ بھی ان کا ابھر کر سامنے آ گیا، ان کی باتوں سے بھی ان کی حرکتوں سے بھی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو اس حالت
جہالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا، یعنی یہ چھٹائی کا عمل جاری رہے گا اور یہ چلتا رہا اپنے طور پر، اور بالکل جو ناخالص یا آخر میں بالکل ہی ایسا مال رہ گیا ردی وہ رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرف لانے کا موقع بھی لوگوں کو دیتے رہے، موقع بہ موقع یہ چیزیں ملتی رہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اس طرح غیب پر مطلع کرنے کی بات اس طرح نہیں کرتا، البتہ یہ بات بہت سی چیزیں پھر بھی غیب کی ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، تو کیسے بتائی جا رہی ہیں؟ رسولوں کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھا وہ غیب کے جو امور ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے، انہیں منتخب کر کے انہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں، وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان میں سے کسی کی بات بتانا یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، یعنی اس اعتبار سے اگر منافقین کے والے سے بھی کوئی بات سوچی جائے، ورنہ عمومی طور پر جو بات ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت انسانوں کو ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے وہ علم اہل ایمان کو منتقل کرتا ہے، لیکن وہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کے بارے میں انسانوں کو بتایا جائے، یعنی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے سامنے بات آتی ہے، آپ نے اپنے دور میں کبھی منافقین کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ فلاں 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 جو ہے یہ منافق ہیں، اور اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے آپ نے کسی کے خلاف کوئی اقدام کر دیا ہو، یہ سب بھی نہیں کیا ہے، تو یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بات گویا اس سے بتائی گئی، اور یہ بھی گویا کہیے کہ مارکے کی یا ایسے حالات کی یہ بھی ایک گویا اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کھوٹ اور کھرے کو الگ الگ، کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ منافقین کا ایک خصوصی معاملہ ہے۔ نفاق کے معاملے میں آخر نفاق پر کون سی چیز انسان کو نفاق میں مبتلا کرتی ہے؟ یعنی دنیا کی محبت، اور دنیا میں اپنی ذات سب سے پہلے، اپنی ذات کے لیے نا سارا معاملہ، یعنی اپنی ذات کی محبت، دنیا کے اندر دنیا کی محبت، مال کی، متاع کی، اولاد کی، یہ انسان کے ہیں جو کمزور پہلو ہیں، اور انہی کی بنیاد پر جب یہ حد سے بڑھ جائیں تو انسان جو ہے منافقانہ طرز عمل اختیار کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی کہ ایک انسان فیاض ہے، فیاض کیا ہے؟ نہیں، ایک انسان اللہ کے راستے میں دل کھول کر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے کہ جو بخل کرتا ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے سے انسان باز رہے، یعنی وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ بات ہے کہ خرچ کرنے کا تقاضا ہے، خرچ کرنے کا موقع ہے، اور وہ خرچ نہیں کرتا، تو یہ بخل جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، اور اس کی مذمت اس مقام پر ہے اور کئی مقامات پر ہمارے سامنے آئے گی۔ اسی سے آگے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے شح نفس، یعنی وہ بخیلی کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ اسے گویا کہیے کہ ذرا اور آگے بڑھ جانے کی کیفیت، اس میں دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لفظ کے ساتھ میں، یعنی جس بخل کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کہا کہ ایک مومن کے ایک یعنی ایمان اور شح نفس جو ہے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، یعنی ایمان کی نفی کر دی اس حوالے سے۔ تو یہ اس انداز کی بات ہے۔ تو بخیلی کے بارے میں ایک مسلمان کو کہا گیا کہ یہ بخیل نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ فیاض ہوتا ہے، اس کے دل میں یعنی خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے انہیں نوازا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے یہ اسے چھپاتے ہیں، یعنی اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اچھا بچا لیا، اس موقع پر تھا تذکرہ، موقع تھا، مطالبہ تھا، اور ہم پیچھے ہی رہے، پیچھے ہٹ گئے، سامنے ہی نہیں آئے، بولے ہی نہیں، اپنے آپ کو اس موقع پر بچا کے لے گئے، تو گویا بڑا اچھا کام کیا ہم نے اپنا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے سمجھ رہے ہیں ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، اچھا نہیں ہے یہ ان کے لیے شر ہے، یہ یعنی جو موقع ملا اس موقع کو ضائع کر دیا، اور اس موقع کو ضائع کرنا صرف ضائع کر دیا بلکہ مجرم بن کر ضائع کر دیا۔ یعنی اللہ نے دیا تھا کہ اس موقع پر خرچ کرتے، لیکن کیا کیا؟ خرچ بھی نہیں کیا، اپنے آپ یہ سمجھا بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا موقع بھی ضائع ہوا اور
مجرم بھی بن گئے، یعنی یہ بھی ہو گیا۔ پہلے اگر اس موقع کو استعمال کر لیتے تو ساتھ ساتھ کیا تھا کہ اپنے جو ذمہ داری تھی وہ بھی ادا کرتے اور اس کے جو فائدے اور اس کے بھلائیاں جو اس کے نتیجے ملتی وہ بھی حاصل ہوتی۔ تو یہ ان کے حوالے سے بات ہے۔ اور جو کہا ہے کہ یہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، تو اس معاملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس حوالے سے آتا ہے۔ ایک تو یہی بات اس طرح ہے کہ جب ضرورت ہو اس وقت خرچ نہ کیا جائے، تو ایک عمومی بات بھی چلی جائے گی۔ یعنی دو طرح کے خرچ ہوتے ہیں، ایک خرچ تو وہ ہوتا ہے کہ جو فرض کے دائرے کے اندر آتا ہے، فرض کے دائرے میں آتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے فرض کے دائرے میں، لیکن بعض اوقات یہ چیز اس وقت بھی فرض بن جاتی ہے کہ اس دائرے میں چلی جاتی ہے جب کہ اللہ کا دین اس بات کا متقاضی ہو، وقت اس حالات کے اس بات کے متقاضی ہو کہ انسان یعنی ایک مسلمان اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائے، یعنی دین کی بقا کا مسئلہ ہو اس وقت میں، اور اس وقت کو یہ کام کر جائے یعنی اپنے مال کو بچا کے لے جائے، تو یہ بھی جرم ہوگا بہت بڑا۔ تو اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں تو خصوصی سے بات کہی گئی کہ جو لوگ ادا نہیں کرتے اور اسے بچا لیتے ہیں اس مال کو، تو وہ مال آخرت میں ان کے لیے ایک گویا کہیے کہ زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، ان کے گلے کے اندر پڑا ہوگا اور اس کی بانچیں پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، اور اسے ڈسے گا۔ یعنی یہ بھی اس کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں بیان فرمایا۔ اور ویسے جو بات یہاں پر عمومی طور پر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ایک تو مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اس کی بات الگ ہے، یعنی اس پر وعید کا معاملہ اس انداز سے نہیں ہوگا، لیکن جہاں مستحب نہیں بلکہ ضروری ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کیا جانا چاہیے، کہ جہاں انتہائی سخت ضرورت ہے اور کام رکے ہوئے ہیں اور دین کے لیے مسئلہ ہے، یعنی اس کی اقامت کا مسئلہ ہے، یا کہیے کہ وہ اس کے سخت خطرے کے اندر ہے، جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا، جب کہ کہیے کوئی اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے، یعنی ایسے حالات ہیں نا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں لائے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی مار کے تو لڑے گئے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے اور دیگر بھی ہے، خیبر بھی ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ آپ نے بہت کچھ کیا۔ تو مواقع کی بات اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا، زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ایک تو یہی کہ سب چیزیں اللہ کے پاس باقی رہ جانے والی، انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا، اس حوالے سے بھی میراث کی بات ہے۔ اور وہ جو ایک اللہ وارث ہے نا، واللہ وارث ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے کسی کا بھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی کس کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا معاملہ ہے یہ، کہ یہودیوں کا معاملہ تھا کہ جب یہ بات آئی سامنے، جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات آئے جس میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن، یعنی یہ آیت پیچھے گزری آگے بھی آئے گی۔ اب کسی نے کہا اللہ کو قرضہ، دیکھو ذرا ان کی باتیں دیکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، گویا کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، یہ نہیں کہ اللہ کے بارے میں ان کا یہ خیال پیدا ہو گیا تھا، بلکہ کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، گویا کہ یہ اس طرح سے اڑانا، کہنا لے بھائی لو ان کے اللہ میاں مفلس ہو گئے، غریب ہو گئے، اب یہ قرضہ مانگنے پر آ گئے، یعنی وہ قرضہ مانگ رہے، مذاق اڑانا، تضحیک یعنی مزہ کا۔ تو یہ نہیں کہ مذاق کس کے بارے، اللہ کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات اللہ ہی کی ہے، قرآن مجید میں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تو اسے قرض قرار دیتے ہیں، تو کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عزت افزائی کر رہے ہیں اس کی۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے اللہ کا مددگار، تو اللہ عزت افزائی کر رہے ہیں نا، اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ عزت افزائی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو نصارہ عیسائی کہتے تھے، نصارہ کس کے نصارہ تھے یہ، نصارہ کہا نا انہوں نے اپنے آپ کو، تو نصارہ تو وہی ہے جو نصرت کرنے کے لیے نکلے گا، یعنی مددگار ہے یہ۔ تو یہ اس اعتبار سے جو بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ مذاق اڑانے کا ایک پہلو نکال لیا اس میں سے، تو یہی ان کا جرم تھا جس کو اللہ اس مقام پر بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ ان کا یہ بات نہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا واقعاتاً ایسا ہو گیا، بلکہ یہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ایک اور مقام پر ان کی بات آتی ہے سورہ بحر میں غالباً آئے گی، اس میں کہا گیا جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ کے راہ سے، کہتے ہیں ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا خود کھلا دیتا، کیا ضرورت ہے ہمیں انہیں کھلانے کی، اللہ چاہتا خود انہیں دے دیتا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر دیں۔ یعنی یہ دماغ کے ٹیڑھے پن کی نشانی ہے، یعنی ٹیڑھا دماغ جس کا ہو جاتا ہے ہر بار ٹیڑھی سوچتا ہے وہ، ورنہ جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہی تمہاری آزمائش ہے، اسی میں تمہاری آزمائش رکھی ہے ہم نے کہ کون جو ہے اللہ کے کہنے سے یہ کام کرتا ہے، ان کا مال اٹھا کے تمہارے حصے میں رکھ دیا، کہا نا حق معلوم للسائل والمحروم، مقرر حق ہے سائل و محروم کا تمہارے پاس رکھا ہے، اب تم دینے کے لیے تیار ہو گئے، تمہاری آزمائش ہے، اب تمہارے پاس ہے، اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے،
تو اب یہ آزمائش ہے انسان کی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ مجبور ہے معاذ اللہ انہیں نہیں دے سکتا تھا، یہ سب آزمائش کی دنیا. تو یہ حقیقت کو سمجھنے سے آ رہی تھے، سمجھنا نہیں چاہتے تھے. دماغ میں جو ٹیڑھ پیدا ہو گئی تھی اس کے نتیجے میں وہ سانچہ جو شیطان نے بگاڑ دیا تھا ایسی باتیں سوچتے تھے. تو یہاں پر ان کی یہ بات ہے. اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے، یعنی وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور ہم ان کے یعنی ان کے سارے ان کے جو حرکتیں ہیں اس کے جواب میں ان سے کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب الحریق. ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو. یعنی یہ جو تم باتیں کرتے رہے، یہ باتیں چھاٹتے، اب اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. بعض اوقات انسان یعنی یہ تو ان کی بات تھی، آج زبان کا استعمال بہت ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی انسان زبان کا غلط استعمال کرتا پھنس جاتا ہے. یعنی اس معاملات میں یعنی حد سے بڑی ہوئی بے باکی، حد سے بڑا ہوا مزہ، یہ بھی جن چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی بہت سوچ سمجھ کر، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں انسان کو بہت سوچ کے زبان کھلنی چاہیے. تو ان کا معاملہ یہ سطرا رہا. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، ورنہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بھائی یہ کہیں بڑا ظلم ہے، کیسا جہنم، کیسی جگہ. ظلم نہیں ہے یہ، جس ہستی کی نافرمانی ہے. اصل میں بات کیا ہوتی ہے، یعنی جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے. انسان اس کو بھی عام بات سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، اللہ کے دین کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، رسول کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے پوری اپنے آپ کو لگا دینا، اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا آدمی کو اندازہ نہیں ہے. اور اس بات کو سوچ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا سزا ہے یہ. ورنہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. یعنی یہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے جرم کم تھا، سزا زیادہ دے دی، ظلم ہو گیا. تو اللہ ایسا نہیں ہے ظلم کرے گا، بلکہ جرم ہی ایسا ہے. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے آگ کھا لے، غیب سے آ کر آگ کھا لے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے، آپ کی تکذیب یعنی آپ کو جھٹلانے کے لیے وہ طرح طرح کی چیزیں تلاش کرتے رہتے تھے. طرح طرح کے اپنے ایسے لے کر آتے تھے ڈھونڈ کر. تو ان میں سے ڈھونڈ کر یہ لے کر آئے. یعنی ان کے پاس یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اسے بھسم کر دیتی، یعنی اسے جلا دیتی، خاک کر دیتی. یعنی گویا اسے قبول ہونے کی علامت تھی. اور یہ بات سامنے آتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا فضل ہے کہ یہ قربانی اور غنیمت کا مال، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اب یہ انسان استعمال کرتے ہیں، یعنی انہی کے لوگ استعمال جو قربانی کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، غنیمت بھی اہل ایمان استعمال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اللہ نے اس رسوائی سے بھی بچا لیا ہے کہ دنیا میں فیصلہ ہو جائے کس کی قربانی قبول ہوئی کسی کی قبول نہیں ہوئی. یعنی یہ بھی اس کا ضمن ایک فائدہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اچھا، اللہ نے اب یہ نظام بنایا ہے. اگر پہلے یہ نظام جس طرح سے آتا ہے سامنے آ رہا ہے، بائبل کے حوالے سے اور اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اور ایسا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا نا کہ پہلے یہ لے کر بھی آئے تھے، یہ نشانیاں بھی تھیں. تو اب انہوں نے ایک جھوٹ کیا گھڑا، ایک پہلا جھوٹ یہ گھڑا کہ جس میں کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ یہ علامت نہ دیکھ لیں، یہ نشانی نہ دیکھ لیں. تو اللہ نے کب کہا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں توریت میں، انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے کبھی یہ بات نہیں کی. پہلی بات تو یہ جھوٹ کہنا ان کا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بات نہیں کی ان سے، بلکہ کیا بات کہی؟
ان سے یہ بات کی کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے، تم اسی خیال میں کہ صرف اس وجہ سے اس رسول پر ایمان نہیں لا رہے کہ یہ وہ نشانی پیش نہیں کر رہے جو تم چاہتے ہو، جو تم نے کہا کہ یہ ہے اصل، تو اس سے پہلے جو لوگ یہ نشانیاں لے کر آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ نہ ایمان لائے بلکہ یہاں تک آگے بڑھے قتل تک کر دیا۔ یعنی یہ نشانیاں لے کر بھی تو پچھلے لوگ آئے تھے نا، رسول آئے تھے ایسے جن کے ساتھ پاس یہ نشانیاں تھیں موجود، اور اس حوالے سے متعدد یہ جو ہے کہ یہ واقعات جو ہے اس معاملے میں نقل کیے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے رسول ایسے آئے ہیں۔ الیاس الیاس علیہ السلام کی بات آتی ہے، یعنی اس موقع پر انہوں نے جو قربانی کی اور مقابلتاً کہا تھا آؤ مقابلہ کریں، ایک قربانی ایک بیل کی تم بھی دو اور ایک بیل میں بھی قربان کرتا ہوں، جس کی قربانی کو آگ کھا لے۔ انہی کی کتابوں میں لکھا، انہی کے معاملہ، یہ بال کے پجاری جو تھے ان کو انہوں نے چیلنج دیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت الیاس کی جو قربانی قبول ہو گئی، یعنی اسے آگ نے کھا لیا اور پڑی رہ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ دشمن بن گئے ان کے، جیسے وہ بات ہے نا جیسے حابیل اور قابیل قربانی میں حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل دشمن بن گیا، ایسے ہی یہ بھی دشمن بن گئے ان کے۔ یہ سارے تو مقصد یہ ہے کہ بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ ان کی رکاوٹ یہ ہے، وجہ یہ ہے اس وجہ سے یہ بیچارے جو ہیں ایمان لانے سے رہ گئے، ایسا نہیں ہے، یہ تو تلاش کرتے رہیں گے کوئی نہ کوئی وجہ۔ اصل بات یہ، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہر ایک کو اس کی من پسند چیزیں لا کر دیتا رہا کہ اچھا بھائی چلو اب ایمان لے آؤ، چلو اب ان کی ساری تاریخ سامنے ہے، جسے ایمان لانا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے، بنیادی طور پر بات اسی اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ اگر یہ سچے تھے تو ان رسولوں پر بھی ایمان لاتے، بلکہ انہوں نے تو ایمان لانا کجا، انہیں قتل کر دیا، یعنی یہاں تک یہ آگے بڑھ گئے۔ تو اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، یعنی کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، یعنی گویا کہیے یہ بات جو ہے کہ اب یہ نہیں مانتے، اب چلو ایسا ہو ہی جائے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کیا من قبل جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں، بینات والزبر والکتاب المنیر، اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لے کر آئے تھے، پھر بھی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، کیسی کیسی نشانیاں لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام لائے، اس کے باوجود ان لوگوں نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ پر سامنے ہے۔ تو کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، لہٰذا اپنا کام کیے جائیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے۔ اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ رکو تو آگے، لیکن اب یہاں بات کیا ہے، اب ان سے بات سمیٹ جا رہی ہے، بات جو ہے بات بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، کیا ہے بالآخر ایک دن کیا آنے والا ہے، سب مر جائیں گے، یعنی یہ سب باتیں چھاٹنے والے بھی اور یہ ان کو سمجھانے والے بھی، یہ سب کے سب، یہ نہیں کہ اہل ایمان مریں گے اور کافر نہیں مریں گے، اہل ایمان نہیں مریں گے، سب مریں گے، سب کو مرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی، انہیں بھی آنی ہے، کل پتہ چل جائے گا، آخرت میں جائیں گے۔ یہاں کیا کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم سب اپنے پورے اجر پانے والے ہو، یعنی سب کو ہر اپنے عمل کا پورا بدلہ جو ہے اس دن قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ اور فمن زحزح عن النار، اور جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے حقیقت میں کامیاب، فقد فاز یہ ہے کامیاب۔ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، یعنی یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ ہے اصل بات۔ جس آدمی کی نظر آخرت پر رہتی ہے، جس آدمی کی نظر اپنی موت، یعنی جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ ایک عارضی زمانہ ہے، یہ وقت ابھی ہے ختم ہو جائے گا، یعنی اس دنیا کے جو اپنے نتائج ہیں نہ یہ اصلی ہے نہ آخری ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو نتیجہ سامنے آ رہا ہو وہ نہ ہو جو اس کا بننا چاہیے، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کیا اہل ایمان اپنا ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتائج اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے ہوتے دنیا میں، وہ آخرت میں سامنے آئیں گے۔ یعنی دنیا کی فتح، دنیا کی کامیابی، یہ اس پر یہ نہ حتمی ہے اور نہ دائمی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو عارضی ہے،
اور ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے یہ مختلف دورانی ہے۔ تو جو آدمی اسی دنیا پر سارے معاملات رکھتا ہے، اسی پر جو حق اور باطل اور فلاح اور نقصان کا بنیاد بناتا ہے کہ یہی ہے اصل، جو اس میں کامیاب وہ اصل میں کامیاب، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اسلام کیا بتا رہا ہے؟ اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اس دنیا آخرت کی کامیابی اصل کامیابی۔ کیا کہا؟ اصل میں کامیاب کون ہے؟ فقط وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقط فاز، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی کب ہوتی ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مختلف لوگ مختلف جو کہیے کہ راؤنڈز ہوتے ہیں، ان کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں، بالآخر حتمی کامیابی کب ہے؟ حتمی کامیابی تو جب ہوگی کہ جب آدمی فائنل کامیاب ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ سارے مراحل سے گزرتے گزرتے بالآخر جو ہے وہ اس کا اطلاق پورا اس پر نہیں ہوتا یہاں دنیا کے معاملات، اس لیے کہ وہ تو کوئی نہ کوئی حصہ بن رہا ہے۔ یہاں تو دنیا کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ظاہر فریب چیز ہے، بظاہر ایک آدمی کامیاب نظر آتا ہے، حقیقت میں ناکام ہوتا ہے، حقیقت میں انتہائی ناکام ہوتا ہے۔ جو بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے، فریب کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا آدمی جو کہتے ہیں یہ جو جب کبھی آپ دیکھتے ہیں دھوپ کے اندر سراب جسے کہتے ہیں، پانی سڑک ایسا لگتا ہے پانی ہے اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی جسے پیاسا پانی سمجھے ہوئے تب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کا تذکرہ بھی اللہ کریں گے ہمارے سامنے آگے، سراب کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے انسان جو دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دنیا کا معاملہ جو ہے، جو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں یہی حقیقت ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں اس دنیا کے بعد جو اصل دنیا کو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جسے کہا کہ کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو اس کے لیے کہا جو وہاں پر کامیاب ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صورتحال کیا ہوتی ہے کہ آج کی دنیا میں انسان بلکہ مسلمان وہ دنیا کی کامیابیوں پر ریجھتے ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے آخرت کو ناکام کر لیتے ہیں اپنی۔ تو دنیا کی کامیابیاں اگر آخرت کی قیمت پر ملیں، یعنی آخرت ناکام ہو جائے، ایسی دنیا نہیں چاہیے۔ ہاں آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے، ابے بہت اچھا، یعنی جیسے کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، ایسی بھلائی جو آخرت کے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، دنیا ہی تو آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دے، مقام دے، مال دے، اللہ کے راستے میں لگائے، خرچ کرے، دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لیا، آخرت جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنا لیا دنیا کو۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا کہ یہ دنیا کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہے، یہ تو ابتدائی زندگی ہے، اور یہ دنیا اصلاً آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، آخرت تک پہنچا، جنت میں پہنچا دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ دنیا میں کیے جانے والے اعمال۔ تو کیا کہا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں تمہارے پورے اجر، اجور کیا ہے؟ اجر کی جمع ہے، اجر کیا ہے؟ مزدوری ہے، محنت ہے، بدلہ ہے۔ تو جیسا محنت کی، جیسا کام کیا ویسا بدلہ مل جائے گا۔ جس نے جنت کمائی جنت میں چلا جائے گا، جس نے دوزخ کمائی دوزخ میں چلا جائے گا۔ دونوں کی کمائی ہے، دونوں کی کمائی ہے، پورے بدلے، کوئی جنت کما رہا ہے، کوئی جہنم کما رہا ہے۔ تو یہ آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ جنت کمائے یا جہنم کمائے۔ اللہ نے دونوں کے مواقع انسان کو جو ہے میسر اس کے سامنے فراہم کر دیے، اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، بتا دیے۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ پیچھے بھی تذکرہ ہے، وہی جب بات ہو رہی تھی ابھی صبر کی اور قتال کی، سورہ بقرہ میں وہاں کہا تھا اللہ نے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہاں کچھ اور عنوانات رکھے تھے کہ ہم لازماً آزمائش کریں گے تمہاری مال و جان کے نقصانات سے، کھیتیوں کے نقصانات سے، یہ سب باتیں بتائی تھی۔ یہاں ایک خاص بات، یعنی اس کو دو عنوانات میں رکھ دیا، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ یہ گویا کہیے کہ ایک لازمی امر ہے، ایک لازمی امر ہے کہ جو انسان کو اس سے گزرنا ہے، کہ اس لازمی حصہ ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں اگر وہ آخرت کے لیے
اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے تو ان آزمائشوں سے اسے گزرنا ہوگا. بظاہر ایسا لگے گا، یہ چیزیں اس طرح سامنے آئیں گی، بظاہر نقصان محسوس ہوگا، تو لیکن جو آدمی صبر کے ساتھ لگا رہے گا اور استقامت کے ساتھ کام کرتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. تو کہا یہ آزمائشیں آئیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے. اچھا ایک تو بات یہی کہ یہ تو پہلا ایک حصہ یہ ہو گیا کہ آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائش کی ایک صورت یہ بھی بیان کر دی کہ تمہیں ان مشرکین اور اہل کتاب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں یعنی اذیت، یہ جو بات ہے اذن کثیرہ، اذیت دینے والی باتیں. اذیت دینے والی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس میں انسان کے لیے کوئی توہین کا پہلو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بدتمیزی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں تو یہ گویا کہیے کہ تکلیف دہ باتیں. اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس معاملے میں صبر اور تقوی. ایک بات تو یہ ہے کہ صبر اور تقوی کیا ہوگا؟ بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہ کی جائے، گالی کے جواب میں گالی نہ دی جائے. گالی دیے، گالی کے جواب اس سے بڑی گالی دیں گے ہم، یعنی گالی کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے گالی دی، ہم اس سے بڑی گالی آتی ہے، ہم اس سے بڑی گالی دیں گے. اس نے کوئی ایسا کام کیا، ہم اس سے ایسا بڑا کام کرے. ایسا نہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ان سارے معاملات میں غلط کام جو ہے غلط کا راستہ اس پر نہیں جانا ہے، یعنی غلط معاملے میں کچھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کا جواب اس طرح نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی، یعنی جیسے کسی نے مثال کے طور پر ہمارے رسول کی توہین کی، ہم اس کے رسول کی توہین کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، وہ تو ہمارا بھی رسول ہے. اور اگر کوئی اس معاملے میں بھی ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کے مذہبی معاملات کی توہین، تنقید الگ چیز ہے، تنقید کرنا، ان کا غلط ثابت کرنا، غلط باتیں یہ چیزیں بتانا یہ اپنی جگہ ایک بلا بات ہے، لیکن توہین کرنا یعنی کسی اعتبار سے مذاق اڑانا، اس کا کوئی مذاق بنا لینا، یہ چیزیں الگ جدا ہیں، یہ چیزیں الگ حیثیت رکھتی ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ایک تو یہ، دوسری بات کیا ہے کہ ان کے معاملے میں اب تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو تکلیف دہ بات، جو اس طرح سے بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں یا اشتعال دلایا جاتا ہے ایسی باتوں سے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے اصل کام سے ہٹا دیا جائے. کچھ لوگ لگے رہتے ہیں ہمیشہ، کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے لگے رہتے ہیں اور ایسی چیزوں میں الجھانا چاہتے ہیں اہل ایمان کو کہ جن میں الجھ کر وہ اپنے اصل کام سے غافل ہو جائیں. بھائی انہی چکروں میں پھنس گئے، انہی چکروں میں لگ گئے، انہی باتوں میں لگ گئے. اب بس جواب در جواب، سوال در سوال، جواب در جواب، یہ باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے اصل کام سے جو ہے انسان کی توجہ ہٹ جائے. تو یہ بات بتائی، یعنی بنیادی طور پر اگر ہم اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ ان مسلمان کا کام کیا ہے، وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے میدان میں جمع رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے تو ساری چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کا ادراک رکھتا ہے، اس کی سمجھ رکھتا ہے، انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مقابلے کا توڑ کرنے کے لیے اقدام کرتا ہے. مشتعل ہو کر، جذباتی ہو کر ان کے میدان میں جا کر کھیلنا نہیں شروع کر دیتا ہے، یعنی ان کے میدان میں اتر جانا. جیسے مشتعل کر دیا تو یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں ریسلنگ میں، اس میں مقابلے میں کیا ہوتا ہے، جو مشتعل ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا. یعنی جو ٹھنڈے دل و دماغ سے کام کرتا رہے گا. دیکھیں کبھی بھی آپ ریسلنگ میں، اس میں جب کبھی ہوتا ہے کہ جو فریق مخالف کو مشتعل کر دیں، مشتعل کر کے اس سے فاؤل بھی لے کر آئیں گے، یعنی فاؤل کرے گا، وہ غلطی کرے گا اور نقصان ہوگا اس کو. تو یہ کہا کہ اس طرح کا اشتعال نہیں ہے، اس طرح کا اشتعال نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے جو اپنا پچ ہے، اپنے اس پر کھیلنا، اپنے اس پر کام کرنا، اپنے مقصد کے تحت، اپنے مقام پر، اپنے اصولوں ضابطوں کے تحت کام کرتے چلے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جانا. اچھا چلو صبر کا مطلب یہ گھر بیٹھے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہو گیا بھائی ہم تو چلو ایک تھپڑ مارا ہے، دوسرا گال بھی حاضر ہے، اس پہ مار دیجیے آپ. ایسا کوئی صبر نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے یہ، بلکہ مطلب یہی ہے کہ مشتعل نہیں ہونا، ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے مقصد پر لگے رہنا، ان حالات کو دیکھنا جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس حالات کو تبدیل کر کے اپنے حق میں لے کر آنا. یعنی تمام چیزیں اس صبر اور تقویٰ کی تعریف میں چلی جائیں گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا، لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا۔ یعنی یہ ساری باتیں تو کر رہے ہیں جو اصل عہد اللہ نے لکھا نا، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے، تو اللہ نے یہ عہد تو نہیں لیا تھا، یہ لیا تھا، یہ عہد اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ یاد کرو، یہ عہد تم سے لیا تھا کہ تمہیں جو کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ ان تعلیمات میں یہ بات بھی تھی کہ رسول آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعریف، ان کے ساری نشانیاں سب چھپا لیا، اور دیگر حوالوں سے بھی اور بھی باقی جو معاملات تھے کہ انہوں نے دین کو چھپایا، یعنی اس کے احکامات کو چھپایا اور اپنی من چاہی من پسند باتیں لوگوں کو بتائیں، یا کہیے کہ جو لوگوں سے تعلقات اور یہ سب چیز تعویلات کر کے راستے نکالنا، بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے بے لاگ طور پر لوگوں کے سامنے رکھنا، دین پر پورے چاہے اس کی ذات اپنی ذات پہ پڑے کہیں پر ہی پڑے پیش کرنا، اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، پوشیدہ رکھا، کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ وراء ظہورہم، وراء ظہورہم کیا ہے؟ ظہور کیا؟ پشتی ہے، کمر کو کہتے ہیں اس کو، ہم نے بھی اس کا الٹا مطلب نکال لیا، ہم کہتے ہیں کمر پیٹھ نہ ہونے پائے، پیٹھ ہو گئی تو شاید یہ مطلب، پیٹھ کا مطلب یہ نہیں، یہاں پر پیٹھ ہونے کا مطلب ویسے اگر کوئی توہین کے پہلو سے کرتا ہے تو جرم ہوگا اپنی جگہ پر، کوئی توہین آمیز انداز اختیار کرتا ہے، لیکن یہ بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمر نہ ہونے، بلکہ کیا ہے، جس طرف آدمی جو راستہ اس پر چلنا ہے، دیکھیے منزل کی طرف آپ کا منہ ہوتا ہے، منزل کی طرف منہ ہوتا ہے، اور جو منزل جس کو چھوڑ کر آدمی جاتا ہے اس کی طرف پشت ہوتی ہے، یہ ہے اصل بات۔ منزل کی طرف انسان کا چہرہ ہوتا ہے، منہ کس طرف ہے، جس کو ہم اس کی طرف منزل ہے، جو جہاں جانا چاہتے ہیں، جس کو ہم نے پسند کیا اس کی طرف مخاطب ہے، اور جس کو چھوڑا ہے اس کی طرف ہماری کمر ہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا؟ قرآن کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، توریت کو چھوڑا، اور اپنی خواہشات کی طرف منہ کر لیا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اب بھی ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور رسم و رواج، معاملات، دیگر خواہشات، کچھ اور چیزیں ان کے یہ اصل پیٹ کرنا۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگ پیٹ کیے ہوئے ہیں، اکثریت پیٹ کیے ہوئے ہیں نا، اس کی طرف سے کہتے ہیں پیٹ ہو گئی۔ بھائی پیٹ یہ ہے کہ تمہاری منزل کون سی ہے، قرآن منزل ہے یا کچھ اور چیز منزل ہے؟ قرآن کی طرف تو پیٹ ہے، اس کو تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھنے، سمجھنے، سننے، عمل کرنے، نافذ کرنے، یعنی اس کے اوپر چلنے تیار ہی نہیں ہے، اس کو تو پیٹ پیچھے رکھ رکھا ہے، وہی وراء ظہورہم والی کیفیت آ گئی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کیا بات، تو بات ان سے ہو رہی تھی لیکن اس آئینے میں ہمیں بھی کچھ اپنی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ پھر وہی بات ہے، یہ ثمنا قلیلا کیا ہے، بیچنا کیا ہے، وہی ترجیح دینا، مفادات دنیا کو ترجیح دی، اسے چھوڑ دیا، یہ ہے بیچنا۔ مفادات دنیا کو ترجیح دی، دنیاوی معاملات کو ترجیح دی اور اس کو چھوڑ دیا، ایسا ہی کچھ ہے۔ تو یہ ہے، یہ کام انہوں نے کیا، فبئس ما یشترون، بہت برا ہے، کتنا برا کاروبار ہے، کیسا برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، یعنی اپنی ان حرکتوں پر کیا ہے، خوش ہیں، بس صحیح، ایسا جواب دیا، ایسا کام کیا ادھر اور ایسا نیچا دکھایا، یعنی اپنے کاموں پر شرمندگی نہیں ہے، اپنے گناہوں پر، اپنی حرکتوں پر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے آج بھی دنیا میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی، لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، خوب بیوقوف، ایسا بیوقوف بنایا، ایسا کام نکالا، ایسا یوں کر ڈالا، یعنی غلط کام کیا ہوتا ہے، زیادتی کر رکھی ہوتی ہے، ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنی چالاکی، اس کو اپنی یعنی چالاکی بھی ہمارے پاس تو کوئی اچھے لفظوں میں نہیں ہوتی، یعنی عقل مندی ہوتی ہے، عقل مندی اور چالاکی میں فرق ہے، عیاری اور دانائی میں فرق ہے۔ تو عیاری اور چالاکی یعنی اس کو جو ہے اس اعتبار سے اس کو اپنے بڑا کیا کام ہے صاحب، بڑا ایسا آدمی ہے تو بہت چالاک، یہ تو بڑا جو ہے کہیے سمجھدار آدمی، عقل مند اور سمجھدار آدمی یہ نہیں ہوتا ہے، عقل مندی اور سمجھداری دوسری چیز ہوتی ہے، چالاکی اور یاری دوسری چیز ہوتی ہے، یعنی ہمارے جو اردو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر بعض لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں، یعنی ایسی حرکتیں کر کر شرمندگی نہیں ہوتی، یار غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی ایک شرمندگی کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کیفیت، اور پھر دوسری چیز کیا آ گئی سامنے، ان یحمدوا بما لم یفعلوا،
یعنی سیاست کیا بات ہے؟ یہ سیاست یہ پسند کرتے ہیں، چاہتے کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ، یہ چاہتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو ایسے بنا کر پیش کرنا، یعنی جھوٹی باتیں، جھوٹے طور پر اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا گویا بڑے صاحب بڑا کام ہے ان کا، بڑی قربانیاں ان کی، بڑا ان کا کارکردگی ہے، بڑے صاحب دین متین کے بڑے علم بردار، بڑا کام کرنے والے یہ لوگ ہیں. یعنی یہ بات ایسا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ عیب بھی نظر آتا ہے، ہمارے اندر بھی نظر آتا ہے. یعنی ہم لوگوں کے اندر، یعنی ہم اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے، کام دہلے کا نہیں کریں گے اور باتیں ایسی کریں گے گویا کہیے کہ انہوں نے آسمان سے تارے توڑ کر لے آئے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلا ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جسے کہیے، اور کہتے ہیں تعریف ہونی چاہیے، صاحب کیا کارنامہ انجام دیا ہے، کیا کہا. اور لوگ تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات شائع ہوتے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک سمجھیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتے. دیکھیں نیک آدمی کا معاملہ کیا ہے، وہ نیک آدمی اپنی نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ اسے نیک سمجھا جائے. یعنی نیکی کب ہوتی ہے؟ جب نیکی کا آدمی گویا کہیے کوئی اشتہار نہ لگائے. نیکی کو اگر وہ کہیے استعمال کرے اپنی نیکوکاری کا گویا کہ پروپیگنڈا کرنے اور اس کو اشتہار بنانے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے، نیکی نہیں رہے گی. یہ بات ہے. ہاں ویسے ہی ایک آدمی نیک نام ہوتا ہے، نیکی اگر اسے تعریف اس کے اچھے کام کی ہو تو اسے ایک اندر سے خوشی طبعی طور پر ہوتی، اس کا تعلق نہیں ہو سے. لیکن وہ لوگ جو منصوبے بنا کر پلاننگ کر کے اپنی نیکی، ذرا سی نیکی کو اتنا بڑا کر کے دکھائیں، ایک تو ان کا معاملہ یہ ہے. دوسری بات یہ کیے بغیر ہی کام بھی نہیں کیا ہے. یعنی ان کا معاملہ کیا ہے؟ کرتے بھی کچھ نہیں ہے، گاتے بھی اتنا ہے. یہ معاملہ ہے، تو کر کے بھی کچھ نہیں کہنا ہے. یعنی صحیح بات کیا ہے؟ کام کرنا، اللہ کے راستے پر چلنا، نیکی کرنا، ہر نیکی کے وہ سارے جتنے بھی کام آنا لوگوں کے، دین کی خدمت، جو کچھ بھی انسان کر سکتا، لیکن اسے نہ جتانا ہے نہ بتانا ہے. ٹھیک ہے جو چیزیں آ گئی ہیں کسی کے سامنے آ رہی ہے خود بخود، یہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن یہ ساتھ کے تو یہ کیفیت تھی ان کی. تو کچھ لوگ اپنے جیسے کہا نا، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ برپا کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں فساد، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو مصلحین ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے. فساد کرنے والے اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں. مفسد جو ہے مصلح بن کر سامنے آتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ انہیں یہی سمجھا جائے. تو جنہوں نے قوم کو برباد کر دیا وہ قوم کے معمار بن کر سامنے آتے ہیں، ہم تو ہیں، ہم نے تو کام کیا سارا، حالانکہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں انہی کا کردار ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں قرآن میں ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں، سب چیزیں بھی آتی ہیں ان کے حوالے سے آئیں. تو کیا کہا اللہ نے کہ انہیں عذاب سے تم محفوظ نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. یعنی جو کچھ ہونے بھی دیتا ہے یہ بہرحال اس کا اپنا نظام ہے، آزمائش کی دنیا ہے، اس لیے ہونے دیتا ہے. ٹھیک ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، دنیا میں سمجھاتے رہیں گے، بات بتاتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ زبردستی ہاتھ نہیں پکڑیں گے. ٹھیک ہے جو جس راستے پہ جانا چاہتا ہے جائے. تو انہیں بھی بتا دیا اور ان کے پردے میں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو یہ کہیے کہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا عبرت کا سامان رکھتی ہے کہ ہم اس میں اپنے خد و خال کو دیکھیں، کہیں نظر آئے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.